وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك مجھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر مرحم ہے کہ رب کریم نے آج جمعہ کے مبارک دن ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس سیمینار میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ اور یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ If you've done any good deed on the day of Friday, you will get the reward for 70 deeds inshallah. تو جتنا ہو سکے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اور بڑا زبردست کام جو جمعہ کے دن کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یہ دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اٹ مینز آج کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ اور ایک اور بڑا انعام، ویسے تو درود پاک کی فضیلتوں میں اتنے بڑے بڑے انعامات احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، مگر ایک خاص بہت بڑا انعام پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے۔ 50 ٹائمز درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں اس شخص سے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سرور کائنات علیہ السلام سے قیامت کے دن ملاقات ہو جانا it's not ordinary gift، کیونکہ اس دن شافع روز محشر وہی ہیں، انہی نے کام آنا ہے، انہی نے شفاعت کرنی ہے، انہی نے ہماری بگڑی بنانی ہے، اور جس کی انہی سے ملاقات ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کسی پاپولر شخص سے ملنا ہے، لوگ کریز ہوتا ہے کہ کسی شخصیت سے ملیں، دنیاوی طور پہ فلموں والوں سے، گانوں والوں سے یا سپورٹس مین سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں وہ مذہبی پرسنالٹی سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے ہر مسلمان ملنا چاہے گا؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا سے ملاقات کی ہر کسی کو تمنا ہوگی۔ And try to understand if رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، شیک ہینڈ کر لیں، آپ کے جسم اقدس سے کسی مسلمان کا جسم ٹچ ہو جائے، تو یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار نبی پاک تشریف لائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ایک دسترخوان یا ایک رومال سے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا، برکت عطا فرمائے۔ پیارے آقا کو تشریف لے گئے، حضرت انس کا یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی اس رومال سے اس ہینڈکرچیف یا اس دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا تو کسی واشنگ مشین میں نہ ڈالتے تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیا کرتے، آگ میل کو جلا دیتی، رومال صاف ہو جایا کرتا۔ صحابی نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے کپڑا صاف کرنے کا؟ فرماتے ہیں جب سے نبی پاک نے ٹچ کیا ہے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس رومال کو میرے آقا ٹچ کرنے اسے آگ نہ جلائے، جس امتی سے ہاتھ ملا لیں اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے نا۔ خدا اپنی زندگی میں درود پاک انوالو کیجئے، شیڈیول کا حصہ بنائیے۔ میں نے غور کیا کہ نارملی ہم بیانات میں سنتے بھی ہیں، اور جب بھی اس طرح کے اجتماع میں آتے ہیں ہمارا ذہن بن بھی جاتا ہے کہ ہاں یار درود پاک پڑھنے چاہیے، بالکل پکی نیت بھی ہو جاتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ نہیں پڑھ پاتے؟ 1 2 دن 4 دن اثر رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر اچانک یاد آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سمجھ آئی، میں مثال دیتا ہوں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل پابندی سے ہو رہی ہیں۔ ہمارا بریک فاسٹ نہیں چھوٹتا، ہمارا لنچ نہیں چھوٹتا، ہمارا ڈنر نہیں چھوٹتا، آفس پر کام کرتے تو آفس نہیں چھوٹتا، اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسکول نہیں چھوٹتی۔ اچھا آپ کہیں گے یار یہ تو لائف کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس ایگزامپل دوں گا، ایک شخص ہے جس کی کوئی دوائی نہیں ہے،
الحمدللہ صحت مند ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے صبح دوپہر شام کی ٹیبلٹ کھانی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں ہم صبح